غور فرمائے سے جانے گرامی مومن کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. اب ایک بچہ 3 برس سے 4 برس کا ہوگا، 7 برس تک ہو جائے گا. مولا فرماتے ہیں کہ 3 مرحلے بہت اہم ہیں. پہلے 7 سال اپنے بچے کو سردار سمجھو. سردار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے ادب نہ سکھاؤ، تعدیب نہ کرو، ڈانٹو مت، نہیں، یہ سب چیزیں ضروری ہیں تاکہ بچے کے اندر ادب پیدا ہو جائے. لیکن اس سے کام مت کرواؤ، نوکری مت کرواؤ، کوئی ایسی خدمت مت لو، کیونکہ پہلے 7 سال سردار ہے، اگلے 7 سال غلام. یعنی وہ تربیت کا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے 7 سال. کون سے 7 سال؟ 7 سال سے 14 سال تک کا مرحلہ. اب اس دوران بچیوں کو کیا کرو؟ توجہ ہے کہ میرے ساتھ. اگلے 7 سال کے مرحلے میں امیر المومنین کی حدیث ہے 21 سال تک کا مولا نے آپ کو ایک پورا کا پورا برنامہ دیا ہے، ایک پروگرام دیا ہے کیسے کرنا چاہیے. کہا پہلے 7 سال اپنا سردار سمجھو، اگلے 7 سال اسے غلام سمجھو. کیسے؟ کہا کہ سختی کرو، بچیوں کو 7 سال سے پردے کی عادت ڈالو، بچوں کو نماز کی عادت ڈالو. کہا کیوں؟ کیا؟ کیونکہ ابھی وہ بہت ہی کچی عمر کے ہیں، بہت پاک ہیں. جو عادت ڈال دو گے وہ ان کی عادت ثانیہ بن جائے گی. کہ اتنے پاک ہوتے ہیں جو عادت ڈال دو گے. کہ 7 سے لے کے 14 تک جتنی عادتیں دے سکتے ہو، علم حاصل کرنے کی عادت ہے، سچائی کی عادت ہے، عبادت کی عادت ہے، پردے کی عادت ہے. کہ جتنی عادتیں دے سکتے ہو 7 سے 14 کی عمر میں دے دو، کیونکہ اس دوران پختہ ہو رہے ہیں. وہ اس طرح سے پختہ ہوں کہ ہماری ولایت کے ایمان کے ساتھ پختہ بنتے چلے جائیں. ادبوا اولادکم بولایت علی. رسول خدا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ادب سکھاؤ. کہ اسی 7 سال کے مرحلے کے اندر وہ بہت کامیاب ہو جائیں گے. کہ پھر اگلے 7 سال کا 14 سے 21 کا وہ تمہارا دوست ہے، اس کو اپنا دوست سمجھو، مشورہ لو، تربیت کرو. کہ اب تم ایک نوجوان بن رہے ہو، معاشرے میں رہنے والے ہو، بار بار مشورہ لو. اگر مشورہ غلط دے تو پھر اس کی تصحیح کرو. اب اس کو ایک پختہ مرد بنانے کے لیے، خاتون بنانے کے لیے تم اس کی تربیت کرو، اس سے مشورہ لے لے کے دوستانہ انداز سے 21 سال کے مرحلے میں پہنچا دو. کہ پھر مولا 21 کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اولاد کو چھوڑ دیں؟ کہ نہیں، اس کے بعد اب وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. 21 سال کے بعد اگر وہ تمہیں اپنا آقا سمجھے تو آقا بن چکا، اگر غلام سمجھے تو غلام بن چکا، اگر دوست سمجھے تو دوست بن چکا. کہ جو بننا تھا بن چکا، اس سے پہلے جو کچھ کر سکتے تھے کر چکے ہو. ہمارے ہاں کب ہوش آتا ہے؟ جب وہ اس مرحلے سے گزر چکا ہوتا ہے. سب سے جو اہم چیز ہے حضرات، یہ آپ کو اپنے ماں اور باپ کے ساتھ عزاداری میں بیٹھنا یاد ہے کہ کب ماں انگلی پکڑ کے لے کے گئی عزاداری میں؟ وہ عادت، وہ کس طرح سے ادب جناب سیدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محمد و آل محمد وعجل فرج کیا کرتی تھی؟ ہر بچے سے سوال کرتی تھی. جو بچہ آتا تھا نا کھیلتا ہوا اگر آ گیا، کہا کہ بچوں کیا سیکھا؟ میرے بابا نے ابھی حدیث بیان کی مسجد نبوی میں. اب ہر بچہ بی بی سے جائزہ لینے کے لیے، انعام لینے کے لیے پیغمبر اسلام کی حدیث کو یاد کرتا تھا کہ رسول خدا نے کیا فرمایا. کہ بی بی آج آپ کے بابا نے یہ فرمایا ہے، آج یہ فرمایا ہے. بچے احادیث یاد کرنے لگے. ان بچوں کو بچپنے سے حدیث یاد کرنے کا جذبہ جناب فاطمہ الزہرا نے سکھایا. اور فرمایا اپنے زیدان کرام میں جب جائیں بچوں سے پوچھیں آج مجلس میں کیا سیکھا، مجلس میں کیا سن کے آئے ہو. اگر وہ فضائل سنے تو پوچھو فضائل میں کیا سنا، آیت سنی تو آیت کون سی سنی. بچوں کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے. اگر مصائب سنے کس کے مصائب سنے، ہر چیز سوال کریں. بچوں کو سیکھنے کی جو عادت ہے بچپنے سے، مجلس سے سب سے بڑا ممبر ہے. حضرات کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، میں ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی سکھانے والی یونیورسٹی میں چلے جائیے، وہاں پہ ہر مرحلے میں سکھانے والا فرد مختلف ہوتا ہے. اسکولوں میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ کچھ شرائط ہوتی ہیں. اتنا پڑھے ہوئے ہوگے تو پھر اس کلاس میں آ سکتے ہو، لیکن ممبر حسینی میں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. یہاں 2 سال کا بچہ بھی آ سکتا ہے، 90 سال کا بزرگ بھی آ سکتا ہے. جو بھی آئے گا حسین کے ممبر کے صدقے میں کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جائے گا. محمد وعجل فرج. عزیزان کرام میں آپ نے غور فرمایا یہ ممبر سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ پورا انسٹیٹیوشن جو ہے جناب زینب کبریٰ جناب محمد سجاد نے دیا. اتنا بڑا میڈیم کسی کے پاس نہیں ہے، پوری دنیا میں کسی کے پاس سیکھنے اور سکھلانے کا اتنا بڑا میڈیم نہیں ہے.